بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ایف ایم 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام میں آج کا ٹاپک، آج کا موضوع آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ، تیسرا مرحلہ میرپور ڈویژن میں الیکشن، اور پاک فوج کے سربراہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے بھارتی دھمکیوں کا کرارا جواب. اس پہ ہم بات کریں گے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ تیسرا مرحلہ تو ذرا کرتے ہیں ڈسکس. یہ پاک فوج کے نئے تعینات ہونے والے چیف سربراہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، اور ہندوستان کے وزیر دفاع اور ان کے آرمی چیف کی طرف سے جو دھمکیاں دی گئی تھیں اس کا انہوں نے بہت ہی کرارا قسم کا، سخت قسم کا جواب دیا ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ جی انصار صاحب، بہت بہت شکریہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر جو ہیں، انہوں نے جو ریاست جموں کشمیر کے عوام ہیں، جو پاکستانی عوام ہیں، ان کے دلوں کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں اور ان کے ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں مقبوضہ کشمیر میں تعینات، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں بس حکومت کے حکم کا انتظار ہے. ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر جو قبضہ ہے وہ اس پہ ہم فوری تعمیل کر دیں گے، صرف ہمیں ان کا انتظار ہے. تو اس پہ ISPR نے بھی بڑا سخت نوٹس لیا، اور بالخصوص پاک فوج کے نئے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے بھارت کے وزیر دفاع اور ایک فوجی جرنیل کی جانب سے GB اور آزاد کشمیر پر قبضے کے حوالے سے دیے گئے حالیہ متنازعہ بیانات کا جواب دیتے ہوئے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ پاک فوج کسی شر انگیزی کی صورت میں دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر مارنے کی اہلیت رکھتی ہے. بالکل صحیح بات ہے یہ. اور ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر میں جو حرکتیں کر رہا ہے، نہ صرف انلیگلی آکوپائڈ انڈین جموں اینڈ کشمیر کے اندر ہی حرکتیں، بلکہ جتنی بھی وہاں پہ اقلیتیں ہیں ہندوستان کے اندر، تقریباً ہر اقلیت ہندوتوا کے ان نام نہاد قسم کے لوگوں سے تنگ ہے، جو کہ بغل میں چھری رکھتے ہیں اور منہ پہ رام رام کرتے ہیں. اور رائے صاحب، یہ جو بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ ہے، اس مرحلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے تو اللہ کی مہربانی سے پہلے دو مرحلے امن و امان کے ساتھ ہی تقریباً گزر گئے، تکمیل تک پہنچے ہیں. یہ آخری مرحلہ جو ہے، اس حوالے سے آپ بار بار انڈیکیٹ کر رہے ہیں پچھلے تمام پروگراموں میں کہ یہاں پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انصر صاحب، جو یہاں پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اگر آپ آزاد کشمیر کی جو کرائم کی شرح ہے، کرائم ریٹ جو ہے، وہ اگر دیکھیں تو آزاد کشمیر کے ضلع جو بمبر ہے یا مجموعی طور پہ میرپور ڈویژن ہے، آزاد کشمیر بھر سے زیادہ یہاں پہ واقعات ہوتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ میرپور اور بمبر لگتے ہیں، اور وہاں سے بھی لوگوں کے روابط ہوتے ہیں، جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ کئی دفعہ وہاں پہ کوئی واردات کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کچھ مزاج کا بھی ہوتا ہے اضلاع میں، اور یہاں بمبر میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور جو الیکشن کمیشن نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ 222 جو پولنگ اسٹیشن ہیں انہیں انصار صاحب حساس ترین ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور 244 جو پولنگ اسٹیشن ہیں انہیں حساس قرار دیا گیا ہے، اور 72 کو نارمل پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا. تو تیسرے مرحلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جو بالکل اب قریب ہے. یہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ جس طرح مظفر آباد ڈویژن اور پونچھ ڈویژن میں جو ہے وہ پرامن انتخابات ہوئے ہیں. جزوی واقعات ہوئے ہیں. مظفر آباد میں ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا، ایک خاتون زخمی ہوئیں، اور اسی طرح جو پونچھ ڈویژن میں الیکشن ہوئے وہاں بھی ایک تراڑکھل ضلع پلندری میں ایک آدمی سے 30 بور پستول جو ہے وہ بر وقت
اسے سیکورٹی اداروں نے لے لیا. چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے کے واقعات ہیں لیکن یہ ہوتے رہتے ہیں ہر الیکشن میں, لیکن اس طرح سے کوئی بڑا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑا سانحہ نہیں ہوا. تو انصار صاحب آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ میرپور ڈویژن میں 8 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے. میرپور ڈویژن جو ہے وہ 3 اضلاع بمبر اور کوٹلی پر مشتمل ہے, بمبر, میرپور اور کوٹلی. تو میرپور ڈویژن میں جو کل ووٹرز کی تعداد ہے وہ 12,38,049 ہے, اور میرپور ڈویژن میں مجموعی طور پر 6,55,550 مرد ہیں اور 5,82,499 جو ہیں وہ خواتین ووٹرز اپنا کے رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں گی. اسی طرح میرپور ڈویژن میں مجموعی طور پر 1,070 نشستوں پر انتخابات جو ہیں اس میں 4,247 امیدوار جو ہیں وہ مد مقابلے ہیں. پھر میرپور ڈویژن میں 2 میونسپل کارپوریشنز ہیں, میرپور اور کوٹلی. اسی طرح 3 میونسپل کمیٹیز ہیں, میرپور, کوٹلی, بمبر, اور 9 ٹاؤن کمیٹیز سمیت ضلع کونسل اور یونین کونسل کی وارڈز کے نمائندوں کا انتخاب جو ہے وہ عمل میں لایا جانا ہے. اسی طرح میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میں پولنگ کے لیے 2,199 پولنگ اسٹیشن اور 3,376 پولنگ بوتھ جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں, جن میں سے 858 مردانہ, 799 زنانہ اور 544 مشترکہ پولنگ اسٹیشن شامل ہیں. اسی طرح اساس جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کا ہم پہلے بتا چکے ہیں. پھر انتخابات کے دوران آزاد کشمیر پولیس کے جو 4500 اہلکار ہیں, 5,000 کار لیں, ان سمیت 9,000 نفری جو ہے یہاں پہ آرمی اور رینجر بھی ساتھ فراہم کی گئی ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. جی تو وفاق سے جو ہے وہ 1,200 رینجرز اور کے پی کے سے جو ہے 3,000 سیکورٹی اہلکار انصاری صاحب ڈیوٹی دیں گے, جو مجموعی طور پہ تقریباً 9,000 سے زائد ہوں گے. اور پھر میرپور ڈویژن میں جو ہے 29 امیدوار جو ہے اس سے پہلے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. اچھا جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, پونچھ ڈویژن کا اگر ہم تھوڑا سا ذرا ایک دلچسپ سا جائزہ لیں تو سنا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب اپنے آبائی حلقے بنگوئی سے سیٹ ہار گئے. جی بالکل انصار صاحب یہی اطلاع ہے. سردار قمر زمان صاحب بھی آبائی حلقے سے سیٹ ہار گئے. مشتاق میناز صاحب بھی سیٹ ہار گئے. یہ کیا ٹرینڈ ہے انصار صاحب؟ اگر جو ابھی تک ہمیں نتائج موصول ہوئے ہیں وہ پونچھ ڈویژن کے 787 نشستوں میں سے 708 کے نتائج موصول ہوئے ہیں. نتائج کے مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ 229, پی ایم ایل نے 129, پی 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 نے 104, جے کے پی پی نے 28 اور تحریک لبیک نے 7 نشستوں پہ کامیابی حاصل کی ہے, اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ 199 ہیں. تو اس میں اگر دیکھیں تو جو ضلع باغ ہے اس کی جو ضلع باغ کی جو ضلع کونسل ہے اس میں 10 نشستوں کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی پہلے نمبر پر ہے. تو کچھ مظفر آباد ڈویژن سے جو ہے وہ 4 کیسز جو ہے وہ میٹر کی جعلی سند کے سامنے آئے ہیں. 2 جو ہیں ان کی تصدیق ہو گئی ہے, 2 پہ جو ہے وہ کام جاری ہے. اسی طرح راولاکوٹ اور مظفر آباد کی جو میئرشپ کی جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ لے گئی ہے. ایون ضلع کونسل بھی جو مظفر آباد میں ہے وہاں اپوزیشن جو ہے اس کے جو ہے وہ وہاں پہ بنیں گے, ضلع کونسل کے جو چیئرمین ہوں گے. اور تحریک انصاف جو ہے ضلع کونسل کی 34 اور وارڈز کی 229 نشستوں پر جو ہے وہ پونچھ ڈویژن میں کامیاب ہوئی ہے. لیکن جو میں ٹرینڈ آپ سے پوچھ رہا ہوں سر کہ جو ماضی کے حکمران رہے ہیں, وزراء رہے ہیں, یا موجودہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب ہیں, میں نے مشتاق میناز صاحب کا بھی ذکر کیا, نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے قمر زمان صاحب, تو یہ لوگ اپنی سیٹیں کیوں ہار گئے؟ یہ کیا ٹرینڈ ہے انصار صاحب؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام پبلک میں یہ گمان ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بشمول حکومت الیکشن میں جانے کے لیے جو ہے وہ یہ تیار نہیں تھے. پہلی بات.
تو انہیں آخر تک امید تھی کہ نہیں ہوگا الیکشن، مؤخر ہو جائیں گے، تنسیخ ہو جائے گی. جی ہاں، پھر یہ ہوا کہ اپنے سپریم کورٹ کے جو ہے وہ سب ڈرتے تھے کہ توہین عدالت نہ ہو. جناب چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان پھر صاحب زندہ باد. ان کا بھرپور جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ساتھ دیا ہے. تنقید بھی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن پہ، لیکن الیکشن کمیشن نے سچی بات ہے کہ بڑی ایک انہونی جو ہے نا وہ ایک ناممکن کام کو جو ہے ممکن کر دکھایا. اور مظفر آباد میں دیکھیں کہ ہماری جو لوکل سیکورٹی ہے صرف اس کے بیاف پہ جو ہے وہ الیکشن ہوا ہے. پونچھ ڈویژن میں جو ہے وہ کمک مل گئی تھی. بعض لوگ اس کو خودکشی کہہ رہے تھے، انتظامی خودکشی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں سمجھتا ہوں جو بھی وجوہات تھیں، جو بھی الزامات تھے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ انتخابات ہو گئے. تو دوسری بات یہ انصاری صاحب کہ یہاں پوزیشن یہ تھی سیاسی جماعتوں کی کہ جو الیکٹیبل کونسلر متوقع تھے نا، وہ مثلا 4-5 جماعتیں ایک ممبر کے پیچھے اپنا ٹکٹ اٹھا کے پھر رہی تھی کہ یہ پلیز آپ ہمارا، بے شمار جگہوں پہ آزاد امیدواران جو ہیں وہ انہوں نے انکار کر دیا. اور آپ دیکھیں پونچھ ڈویژن میں 199 تقریباً 200 آزاد لوگ جو ہیں، اور وہ جو وہاں پہ یہ 25% بنتا ہے. تو اس میں جماعتیں پیچھے رہ گئی ہیں اور جو نوجوان جو ہیں انہوں نے روایتی جو سیاست ہے اسے رون ڈالا ہے. اور اچھا، سننے میں آ رہا ہے کہ میرپور شہر کے اندر بھی ہوا کچھ بدلی ہوئی ہے. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آخری مرحلے کی جو الیکشن ہوں گے، جی میرپور شہر میں سننے میں آیا کہ نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے یہاں. جی جی. تو انصار صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ تجزیہ کیا آپ؟ بات یہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ جو ہر علاقے کا جو ہے وہ تھوڑا سا مزاج مختلف ہوتا ہے پالیٹکس میں. تو یہاں میرپور میں جو ہے یہاں بھی نوجوانوں کا بڑا کردار ہوگا. یہاں لوگ جی کھلے عام کوشچن کر رہے ہیں کہ 1.25 سال ہو گیا آپ کی حکومت کو، تو پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے؟ نون لیگ کے لوگ تو کلیئر کٹ صاف بات کرتے ہیں جی 2.5 سال ملے تھے ہمارے چوہدری سعید صاحب کو. سڑکوں کا جال دیکھیں آپ، ٹرانسفارمر دیکھیں، بجلی کا نظام، آپ ٹیوب ویلز دیکھیں، پانی کا نظام. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پرفارم کر کے دیا ہے، خدمت کو ووٹ دو. ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز فی الحال نظر نہیں آ رہی. جی انصار صاحب، بالکل لوگوں کی بہت زیادہ توقعات تھیں اس حکومت سے. یہاں کے 2 وزیر یہاں کے ممبران سے، پھر بحر سلطان میں مجھے صاحب ہیں وہ علیل رہے ہیں ابھی بھی اس طرح سے. اللہ پاک صحت دے، ٹھیک نہیں، اللہ پاک انہیں صحت دے، زندگی دے. اور پھر جو ہے نا وہ یہ پھر بلدیاتی الیکشن آ گئے، اور پہلے یہ ہوا ہے کہ وہ پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے خلاف عدم اعتماد ہوگی. دوسرے جو وزیر اعظم بنے ترمیم الیاس، ان کے سر پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ عدم اعتماد کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں یہاں پہ ایک رائے صاحب میں چاہوں گا کہ ہم اظہار افسوس بھی کر دیں کہ جناب چودھری یاسین صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں، ان کے والد گرامی خالق حقیقی سے جا ملے. اب بھی لوگ کنڈول کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی تشریف لے کے گئے تھے. تو ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد کشمیر FM 101.4 کی طرف سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی جی انصار صاحب، ہمارے جتنے بھی افسران ہیں، اسٹاف ممبران ہیں، اور ہماری طرف سے بھی جو ہے ہم انتہائی اظہار افسوس کرتے ہیں. اور ان کے جو والد محترم الحاج چودھری صحبت علی صاحب، ان کی آخرت میں بلندی درجات اور مقصد کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. رائے صاحب، اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانان کی جانب اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ آج کے موضوعات کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان فوج کے اثاثے کی حیثیت رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، جو کہ انٹیریئر منسٹر فار ڈیفنس بھی رہ چکے ہیں. جناب خالد نعیم لودھی صاحب، پاکستانی فوج کے نوتعینات شدہ جو ہمارے سربراہ ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے، اور انہوں نے بڑا ایک سخت بیان دیا ہے. ہندوستانی جو ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ، اور ان کے ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں بس حکومت اجازت دے تو ہم جی بی پہ اور جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے. اور عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم دشمن کو اندر گھس کے ماریں گے.
کیا کہتے ہیں آپ جنرل لودھی صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جھونکا تازہ ہوا کا اس کو میں کہوں گا، اس لحاظ سے کہ کافی دیر تک کم از کم میں یہ محسوس کر رہا تھا، اور لوگوں نے بھی ضرور محسوس کیا ہوگا کہ ہندوستان کے بارے میں اور خاص کر کشمیر کے بارے میں ہمارا رویہ تھوڑا سا معذرت خواہانہ ہو گیا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم ڈیفینسو پہ چلے گئے ہیں، جبکہ ہمارا جو کلیم ہے وہ بالکل لیجیٹیمیٹ ہے، یو این کی ریزولوشن کے مطابق ہے اور ساری دنیا اس کو مانتی ہے، کشمیری خود اس کے حامی ہے۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے پاکستانیوں کو کہ پاکستان کشمیریوں کی حمایت نہیں کر رہا، بلکہ کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو لہذا وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اب بیانیہ تھوڑا سا صحیح سمت میں گیا ہے، اور ہم نے بتایا ہے ہندوستان کو کہ آپ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کر کے کوئی کام کر لیں گے یا کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب جواب گیا ہے، اور عرصہ دراز سے ہم جیسے لوگ اس قسم کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، اور مجھے تو ذاتی طور پہ بہت خوشی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اور لوگ جو میری طرح سوچتے ہیں ان کو بھی اس بات کا اچھا لگا ہوگا یہ بات کہ دوبارہ سے کشمیر پہ ہمارا جو اصل سٹانس ہے ہم اس پر واپس آ گئے ہیں۔ جی جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ہندوستان نے ابھی انٹرنیشنل آبزرورز کو اور یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز کو بھی جموں کشمیر سے باہر نکالنے کا مطلب کام یہ والا کام بھی کر دیا، تو کیا ہندوستان کسی بڑی کارروائی کے چکر میں ہے؟ کوئی منصوبہ بندی کوئی چل رہی ہوگی ان کی؟ جی دیکھیں، یہ ان کا خواب تو یہی ہے، اور بیسیکلی وہ یہ دھمکیاں بھی اس لیے دے رہے ہیں اور جو منصوبہ بندی وہ اس لیے کر رہے ہیں بنیادی طور پہ تاکہ آپ کو اور ہمیں وہ ذہنی طور پہ تھوڑا دباؤ میں رکھیں اور اس بات پہ مجبور کریں کہ ہم اسی سیز فائر لائن کو، لائن آف کنٹرول کو جو ہم مان لیں انٹرنیشنل بارڈر، یہ ان کا پلان بھی ہے، ان کے کچھ بڑے جن کے ساتھ انہوں نے تعلقات استوار کیے ان کا پلان بھی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ جو صاحب ظاہر ان کو پتہ ہے کہ ایک ایٹمی ملک کے اوپر حملہ کر کے اس قسم کا کام جس کا وہ انڈیا دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے، اور ان کے اپنے جو اسٹریٹجسٹ ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، لیکن یہ کہ وہ یہ سارا دباؤ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جس کو ہم تھرڈ آپشن کہتے ہیں یا موجودہ اس کو مان لینا انٹرنیشنل بارڈر، اس لیے وہ سارا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دباؤ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ چائنا کے لیے ہندوستان یکسوئی کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس کے خلاف، اور کوئی اریٹنٹ نہ ہو، جیسے پاکستان سے وہ تنگ پڑتے ہیں، جی پاکستان میں وقتاً فوقتاً تنگ کرتا رہتا ہے، یہ ان کی شکایت ہے جب وہ بات کرتے ہیں اور لوگوں سے یورپ میں امریکہ میں، تو اس کو وہ دور کرنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں مستعد ہو کے رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس دباؤ میں آ جائیں اور پریشانی کی حالت میں کوئی ایسی بات مان لیں جو کہ نہ کشمیریوں کے حق میں ہو اور نہ پاکستانیوں کے حق میں ہو، وہ پھر دیر بعد سولوشن ہوگا نہیں، اس کو کوئی عوام نہیں مانے گی اگر کسی سطح پر وہ اگر ہو بھی جائے اس قسم کا معاہدہ۔ جی جنرل لودھی صاحب، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کسی بگ ڈرٹی گیم کے تحت ادھر کشمیر کے اندر اپنا کوئی اڈے کوئی بنانا چاہتا ہے؟ کوئی اس طرح کی بگ گیم تو نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، اس کے امکانات تو موجود ہیں، اور پہلے بھی جب ڈرون حملہ ہوا تھا افغانستان پر تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر سے گیا ہو، اور راستے بھی ہیں ان کے آنے کے، اور چین کے ساتھ مخاصمت کے لیے ہندوستان کو تو انہوں نے کھڑا کیا ہی ہوا ہے، تو ان کے لیے بہت یہ فائدہ مند ہوگا امریکہ کے لیے کہ اگر ہندوستانی آکوپائڈ کشمیر کے اندر وہ کہیں ایسے اڈے ان کو فراہم کر دے جہاں سے وہ سرویلنس کر سکیں، جہاں سے اپنے ڈرون اڑا سکیں، دیکھ سکیں، نقل و حمل کا مشاہدہ کر سکیں، تو اس کے امکانات تو موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو ان کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے کوئی اور پرابلم اس ریجن میں نہیں ہونا چاہیے سوائے چائنا کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی صاف ظاہر ہے میرے اپنے اندازے میں غلط ہو سکتا ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو اور پاکستان کا سی پیک چل پڑے اور چائنا انویسٹ کرے افغانستان میں اور سینٹرل ایشین کنٹریز میں آنا جانا شروع ہو سکے پاکستان کا، چائنا کا،
تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ہندوستان کو بھی سوٹ نہیں کرتے. اس لیے جو ہندوستان اور امریکہ کا آپس میں ابھی نیا گٹھ جوڑ ہے, ان کا یہی خیال ہوگا کہ بھی کسی طریقے سے کشمیر میں بیسز بنائے جائیں, کشمیر پہ ہندوستان کا تسلط اور مضبوط کیا جائے اور پاکستان کو اس مسئلے سے الگ کر دیا جائے. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب یہاں پر سینئر تجزیہ کار فرام ڈیلی جنگ اینڈ جیو نیوز راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنرل صاحب, یہ انتہائی ریاست جموں کشمیر کے جو عوام ہے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف, انہوں نے جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے اس بیان پہ کہ اگر دشمن نے حماقت کی تو جارحیت کی تو ہم ان کے گھروں میں گھس کے جو ہے اس کے گھر میں گھس کے جو ہے وہ جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے 8 اگست 2019 کو جو ہے وہ ایک یہاں پہ جو ہے وہ 5 اگست کو جو ہے انہوں نے شامل کر لیا مقبوضہ جموں کشمیر کو. پھر ابھی جو وہاں پہ یو این او کے آبزرور تھے 1948 سے, انہیں سری نگر سے جو ہے وہ نکال دیا. تو جو مقبوضہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں جو شہداء کے وارث ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد بنانا تھا تو اتنی بڑی جو جانی قربانیاں ہیں شہداء کی وہ کیوں دی گئی تھیں. لیکن ابھی جو آرمی چیف ہے ان کے بیان سے لوگوں کو حوصلہ ملا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا جذبہ بالکل قابل تحسین ہے اور صحیح ان کی سوچ ہے, اور جو ان پہ گزر رہی ہے وہ وہی جانتے ہیں. اس لیے جو وہ بات کہیں وہی قابل توقیر ہے, اسی کو سننا چاہیے, اسی پر کان دھرنے چاہیے. اور اس لحاظ سے آپ نے درست کہا کہ جو نئے آرمی چیف کا بیان ہے, جو آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے انہوں نے دورہ بھی کشمیر کا کیا ہے, اور اس کے بعد جو بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک وزندار بات کی ہے, ایک دو ٹوک بات کی ہے, ایک ہمت سے بھری ہوئی بات کی ہے. تو یہ اس کی ضرورت بھی تھی, اور ہم ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جوہری طاقت رکھنے والا ملک ہے, اور ہمارا بیانیہ بھی اتنا ہی تگڑا ہونا چاہیے جتنی کہ ہماری ملٹری اسٹرینتھ ہے. ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اندرونی طور پہ جو ایک خلفشار کا اس وقت ہم شکار ہیں, سیاسی اور معاشی, اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس میں سے نکلنے کی توفیق دے, اور انشاءاللہ ہم نکل گے. اور اللہ میاں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو یہ عقل و فہم عطا فرمائے کہ مل کر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیں. تو پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے, اور کشمیر جب ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیے گا کہ ہر قسم کے معدنیات, ہر قسم کے جنگلات, سیر گاہیں اور بہترین آپ سمجھیں اپرچونٹیز موجود ہیں. تو ہمیں اسی طریقے سے جاندار طریقے سے کھڑے ہونا ہے. ایک آپ ملک کمزور ہو اور چھوٹا ہو, اور دوسرا بات آپ کی کمزور ہو, تو دنیا میں آپ کی کوئی جگہ نہیں بنتی. تو میں پوری تائید کرتا ہوں نئے آرمی چیف کی, اور بہت خوش آئندہ ہے ان کا یہ بیان, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ پورے پاکستان کا یہی سٹانس رہے. جی جناب جنرل لودھی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے انتہائی قیمتی وقت دیا, انتہائی قیمتی باتیں کی, بہت مہربانی آپ کی سر. جی کیا کہتے ہیں جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب؟ جنرل نعیم لودھی صاحب نے تو سمجھیے کہ دل کھول کے رکھ دیا, اور کتنے انہوں نے جوش سے کہا ہے کہ عرصے بعد جو ہم وہ راستہ ہمارا جو صحیح ٹریک تھا دوبارہ اس میں واپس آئے ہیں. جی انصار صاحب, ایک عرصے سے جو ہے جب سے 5 اگست 2019 سے جو ہے بھارت نے زبردستی مقبوضہ جموں کشمیر کی جو حیثیت تھی, جو شناخت تھی, وہ ختم کی اور اسے ضم کیا, تب سے جو ریاست جموں کشمیر کے عوام میں لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف ان میں بڑی گہری تشویش پائی جا رہی تھی, اور اس طرح کا ابھی تک جو ہے وہ جواب نہیں دیا گیا تھا. جو پاکستان کی اسٹرینتھ ہے, جو پاکستان کی حیثیت ہے, ایک واحد اسلامی ملک ہے جو نیوکلیر پاور کا عمل ہے, تو ہمیں جو ہے وہ بات بھی جو ہے وہ بالکل جس طرح نئے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو عام کشمیری ہے, جو ایک عام پاکستانی ہے, اس کی انہوں نے بھرپور نمائندگی کی ہے. اور جو نظریاتی تقریب کاری کا بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا, اور جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے اس کا بہت ہی مدبرانہ جواب دیا کہ دیکھیں انصار صاحب, پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ بنیادی طور پہ 2 قومی نظریہ ہے. تو اس کی, اور پھر جو ریاست جموں کشمیر کے جو عوام ہیں
جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، جو شہداء کے وارث ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور 1947 میں جو ہے 19 جولائی کی جو قرارداد ہے، وہاں پہ ریاست کے تمام حصوں سے جو ہے وہ نمائندگی انہوں نے کی تھی، اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ جو ہے آزادی حاصل کر کے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ لیکن آج باندھ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، تو یہ جو نظریاتی تخریب کاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی کام نہ صرف کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب ایک بنیاد ہے، اب وہ بنیاد ہی جب ہٹا دیں گے تو پوری عمارت جو ہے وہ گر جائے گی۔ چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب سردار غضنفر خان صاحب، جو کہ سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے۔ جناب غضنفر صاحب، بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک نے عزت رکھی اور آپ دوسرے مرحلے میں بھی کامیاب ہو گئے، پونچھ ڈویژن میں کامیاب الیکشن کرانے پہ بہت مبارک ہو آپ کو سب سے پہلے۔ جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ آپ کا، یہ اللہ کا کرم ہے خصوصی سے اس نے یہ کامیاب کیا ہے دونوں مراحل۔ دعا کریں کہ اگلے مراحل کی کامیاب۔ اب آخری مرحلہ رہ گیا جی، ہاتھی نکل گیا، دم رہ گئی، میرپور ڈویژن۔ یہاں تو لوگ شکر ہے، سنا ہے بہت پیسفل ہیں، یہاں تو بالکل لڑائی نہیں کرتے، اور آپ کو تو فورس بھی تھوڑی بہت مل گئی ہے شاید۔ جی فورس بھی مل گئی ہے، اور امید ہے کہ جس طرح باقی دو ڈویژن میں بہت اچھے طریقے سے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو امن رہا ہے، اور امید ہے کہ میرپور ڈویژن والے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس معاملات میں بڑھ کر حصہ دے گا پورا نمبر۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں یہ پیغام گیا ہے کہ کشمیر کے اندر اقتدار کو نچلی سطح پہ منتقل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے بڑے نروز کا اور آہنی اعصاب کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ اللہ کا کہنا ہے جی، اور اللہ نے ہم سے کی ہے معاملہ۔ تو یہاں پہ جناب غضنفر خان صاحب، تمام لوگ آپ کو سن رہے ہیں، میرپور ڈویژن کے جتنے علاقے ہیں، جہاں جتنے لوگ ہیں، ان کو آپ کا پیغام کیا ہوگا سر؟ ٹیک ہوم میسج کیا دیں گے آپ تمام لوگوں کو، ووٹرز کو؟ جی ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ پونچھ اور ظفر آباد ڈویژن میں آپ نے جو قرض ڈالا ہے تو اس قرض کا آپ نے ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے، اور جس طرح ہم ڈویژن میں بیداری کا ثبوت دیا ہے، انشاءاللہ میرپور ڈویژن بھی اسی بیداری کا ثبوت دے گا، اور یہ معاملہ کچھ ہو بھی دے گا۔ بھمبر، کوٹلی، میرپور، یہ تمام علاقے جو ہیں، یہاں پہ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ کا بڑا زبردست نظام ہے، ہر جگہ تمام چیزیں پہنچ چکی ہیں، اور فورسز کے لیے بھی یہاں پر جگہیں جو ہیں یہاں پہ ایکوائر کر لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جناب غضنفر خان صاحب، آپ کو، آپ کے الیکشن کمیشن کو، سلیریا صاحب کو، تمام ٹیم کو انکلوڈنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ، سب کو مبارکباد ہو جناب۔ بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ سردار غضنفر خان صاحب اس وقت بہت زیادہ مصروف بھی ہیں، لیکن انہوں نے قیمتی وقت دیا ہے ہمیں، کیا کہتے ہیں؟ جی انصر صاحب، خوشگمانی اچھی بات ہوتی ہے، اللہ کرے جس طرح سے دو ڈویژن میں پرامن انتخابات ہوئے ہیں، اور یہاں میرپور ڈویژن جو ہے وہاں یہاں بھی اللہ کرے پرامن انتخابات ہی ہوں۔ لیکن انصر صاحب اگر آپ دیکھیں تو جنرل الیکشن میں چڑوئی میں 2 قتل ہو گئے تھے، اسی طرح جو ضلع کوٹلی ہے اس میں کھوئی رٹا ہے، نکیال ہے، سینسا ہے، یہ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ اکثر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے واقعات، پھر اسپیشلی سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں مشکل ہوگا وہ ضلع بھمبر کے اندر ہے۔ وہاں اچھا سنا ہے یہ انتخابات کی آڑ میں بعض لوگ اپنی پرانی دشمنیاں بھی مکاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے انصر صاحب، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سمانی کے اندر، برنالہ کے اندر، بڑنگ کے اندر اس طرح کچھ اور پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اساس ترین یہ ایریا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا بڑا جو ہے وہ اہتمام کرنا پڑے گا باقی 2 ڈویژن کے نسبت جو ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جناب آپ چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے ہمارے آج کے موضوعات کے حوالے سے۔ چلتے ہیں نیکسٹ گیسٹ کی طرف۔ جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری آزاد جموں کشمیر چیپٹر جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے۔ فیصل صاحب بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ پونچھ میں اور مظفر آباد میں آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہت اچھی رہی۔
جی شکریہ جوید صاحب، اللہ کا بڑا فضل ہے، میں سمجھتا ہوں بلکہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بلدیاتی انتخاب میں ہمارا یہ دوسرا مرحلہ مظفر آباد کے بعد پونچھ ڈویژن کا بھی بڑی خوش سبلی سے طے ہو گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی اور سیاسی شعور اور بیداری کی یہ بڑی دلیل ہے، چونکہ یہ انتخاب کوئی ایک دو پارٹی اس کے درمیان میں نہیں تھا جس سے ہار جیت کا فیصلہ ہوتا، تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اپوزیشن کو حکومت کے مقابلے میں پونچھ ڈویژن میں 90% ووٹ تقریباً کاسٹ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ مظفر آباد میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زبردست قسم کے حیران کن قسم کے نتائج کامیابی ان کو ملی، اور پونچھ کے اندر بھی ملا جلا رجحان رہا، بلکہ کئی جگہوں پہ آپ سبقت لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ جی جی یقیناً، میں نے آپ سے کہا نا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اپوزیشن کو 90 ووٹ ملے، اور کئی جگہوں پر، خصوصاً میں آپ کو اپنے حلقے کی بات بتاؤں، میرے حلقے میں تقریباً 99 وارڈز تھی، جن میں سے تقریباً 39 وارڈ پیپلز پارٹی نے اور 29 مسلم لیگ نون نے، اور جبکہ 17 پی ٹی آئی نے اور 17 آزاد لوگوں نے جیتے۔ اسی طرح کا رجحان مختلف حلقوں میں بھی یہی آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ موجودہ حکومت کا ٹینیور ہے، اس وقت ان کے ایم ایل ایز ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، الیکشن انہوں نے جیتا ہے، اس کے باوجود ایک ڈیڑھ سال کے عرصے کے اندر حکومت کے خلاف اتنا بڑا ووٹ کاسٹ ہونا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتنا سبقت لے جانا، میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کے اوپر عوام کا بلدیاتی انتخاب میں ایک طرح سے عدم اعتماد ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بڑی دلچسپ چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، جو کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے متعلق سردار تنویر الیاس خان صاحب نے کچھ ایسے دل آزار قسم کے جملے کہے جس پر بڑا زیادہ یہاں پہ سیاسی ماحول تلخ ہوا۔ تو سردار تنویر الیاس خان صاحب اپنے آبائی حلقے بنگوئی سے ہار گئے، جبکہ کھاوڑا سے چودھری لطیف اکبر صاحب نے ریکارڈ کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کے بندوں نے۔ دیکھیں سر، عوامی لیڈران اور کاغذی لیڈران میں یہی فرق ہوتا ہے، صرف بیانات کی حد تک ایک دوسرے پہ مخالفت کے تیر چلا دینے سے یا اس کے خلاف آپ نے کچھ بھی کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا، دیکھنا اصل یہ کہ آپ عوام کے اندر کتنی مقبولیت حاصل ہے۔ یقیناً یہ بلدیاتی انتخاب اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک 32 سال کے طویل عرصے کے بعد یہ انتخاب ہونے جا رہا تھا، اور اس میں سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر لوگوں کے، برادریوں کے، قبیلوں کے معاملات اور دیگر بھی بے شمار چیزیں میٹر کرتی تھیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں نے اس کا جواب عوام کے اندر آ کر دیا۔ یہ بار بار بات کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بلدیاتی انتخاب سے بھاگنا چاہ رہی ہے، ہم قطعاً بلدیاتی انتخاب سے بھاگنا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اس حوالے سے بڑے تحفظات تھے، وارڈ بندیوں کے حوالے سے، پولنگ لسٹوں کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہم اس کو مزید اس میں بہتری لانا چاہتے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب یہ انتخاب کا مرحلہ آیا تو اللہ کے فضل و کرم سے پیپلز پارٹی نے کس طریقے سے بھرپور ہم نے یہاں پہ سبقت حاصل کی، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ چل کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ یہ تیسرا مرحلہ بھی بخیر و خوبی عافیت سے ختم ہو جائے تو انشاءاللہ آگے بھی ہمیں یقین ہے کہ میرپور ڈویژن سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اچھا آپ کو سرپرائز اور رزلٹ دے گی۔ جناب راٹھور صاحب، ابھی پروگرام میں ہمارے ساتھ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب بھی موجود ہیں، پاکستان کے سابق وزیر دفاع بھی آپ رہ چکے ہیں، بہت سے آپ کے پاس پورٹ فولیو رہے، اور ہم نے بات کی ہے کہ پاکستان کے نو تعینات شدہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے سب سے پہلا دورہ لائن آف کنٹرول آزاد جموں کشمیر کا کیا، اور ہندوستانی وزیر دفاع جو ہیں راج ناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے جو ہندوستان کی طرف سے یہ اندیا دیا تھا کہ ہمیں بس ایک مل جائے اجازت تو ہم آزاد جموں کشمیر پہ اور جی بی پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے، تو پاکستانی آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے گھر میں گھس کر مارنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر، میں سب سے پہلے نئے آرمی چیف کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پہ مبارکباد پیش کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا اپنا یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد ہندوستان کو اس طریقے سے منہ توڑ جواب دینا یہ بڑا خوش آئند ہے، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آرمی چیف نے آنے کے بعد ایل او سی کا دورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کو یہ باور کروا دیا کہ وہ ہمیں کمزور نہ سمجھے، ہم ہر طرح کے جواب کے لیے تیار ہیں، اگر ہندوستان نے کوئی ایسے کوشش کی تو ہم ان کے دانت کھٹے کر دیں گے، انہیں بھرپور طریقے سے جواب دیں گے، اور اللہ کی ذات پہ ہمیں اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ ہماری بات وہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے، اتنا اختیار اور اتنی طاقت رکھتی ہے
کہ وہ ہندوستان کو اس کا جواب دے سکتی ہے. اور میں اس موقع پر اپنے ایل او سی پہ ان لوگوں کو بھی, چونکہ میرا بھی تعلق ایل او سی سے ہے, میں ان لوگوں کو بھی اس میں خراج تحسین پیش کروں گا جو ایل او سی پر بیٹھے ہیں, ہندوستان کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنی مشکل ترین حالات میں, نامصائب حالات کے باوجود اپنی زندگیاں وہاں پر گزارتے ہیں, ان کا مقابلہ کرتے ہیں, بے پناہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے جذبوں میں کوئی کمی نہیں آتی. تو میں آپ کے توسط سے آرمی چیف کو, پاک فوج کو سلام بھی پیش کروں گا اور یقین کروں گا کہ انشاءاللہ وہ ہمیشہ کشمیریوں کی پشت پہ کھڑی رہے گی. یہاں پہ آخری بات, ریڈیو آزاد کشمیر, ریڈیو پاکستان کی طرف سے ہم آپ سے بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں. آپ کے جو پارٹی کے جو سربراہ ہیں جناب چودھری یاسین صاحب کے والد محترم خالق کے حقیقی سے جا ملے. یقیناً آپ بھی ان دکھی غمزدہ لواحقین میں شامل ہیں. ہماری تعزیت قبول کیجیے. بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں راٹھور صاحب نے جو باتیں کہی ہیں؟ جی انصار صاحب, ممتاز راٹھور صاحب نے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی کھل کے باتیں کی, اور جو الزامات ہیں حکومت پہ کہ کس طرح سے پائپ تقسیم ہوئے, پیسے تقسیم ہوئے, وسائل تقسیم ہوئے, پھر شاید ہی کوئی ایسا دن نہ ہو جس دن وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ انہوں نے کسی ترقیاتی اسکیم کا یا اس طرح کے اعلانات نہ کیے ہوں. حالانکہ جو ضابطہ اخلاق تھا اس میں بڑی سختی سے یہ کہا گیا تھا کہ اس طرح کے جو اعلانات ہیں الیکشن کے دنوں میں, اور پھر اس کا نوٹس بھی لیا گیا شکایت پہ, اور چیف سیکرٹری صاحب کو منع کیا گیا کہ وہ وزیر اعظم کے جو اعلانات ہیں وہ 8 دسمبر تک جب تک الیکشن ہوتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہ کریں. لیکن اس کے باوجود یہ ایک جو تاثر جو ہے وہ ووٹوں کو متاثر کرنے کے لیے شاید یہ بدقسمتی سے جو ہے وہ کمزور لوگوں کے لیے قانون کچھ اور ہے, اور جو جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس اختیارات ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ قانون الگ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ معاشرے میں انتشار کا باعث بنتی ہے. جی, تو دوسرا جو آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے بات کہی کہ ہمارے پاک فوج کے بہادر پاک افواج جو ہیں ان کے سربراہ جو انہوں نے بیان دیا, جو بات کی, اس سے یقیناً جو ہے نظریاتی سطح پر تمام کشمیریوں کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوئے ہیں. جی انصار صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ پوری کشمیر اور پاکستانی جو قوم ہے اس کی انہوں نے بھرپور نمائندگی کی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت مودی رجیم ہے وہاں پہ انتہا پسند لوگ جو اقتدار میں, وہ آپ جو ان کے ساتھ اگر ادب سے یا سلیقے سے یا سفارتی انداز میں بات کریں گے تو یہ ان کی سمجھ سے جو ہے وہ بالا تر ہے. اس طرح کے جھارے جو لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں, انہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی قوت کے ساتھ جواب دینا چاہیے تھا جس طرح سے جنرل سید عاصم منیر صاحب نے دیا ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پیغام گیا, اور انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ ہم نے اگر کوئی جارحیت کا ارتکاب کیا تو ہمیں جو ہے وہ اس کا جواب ملے گا. بالکل صحیح بات ہے. جی چلتے ہیں جی پروگرام کے مہمان کی جانب اور ان کی رائے شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے دائیں ہاتھ سمجھے جانے والے ایک عظیم نظریاتی کارکن کہہ لیں, لیڈر کہہ لیں, جناب شیخ ارشد برکی صاحب. جنرل نعیم لودھی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت. اسی طریقے سے سیکرٹری الیکشن کمشنر سردار غضنفر صاحب بات کر رہے ہیں, اور فیصل ممتاز راٹھور مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر بھی موجود ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات جو ہوئے ہیں پہلے 2 مرحلے, آپ جو بھی رزلٹ آئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کامیابی ملی ہے یا کچھ پرابلم بنا آپ کے لیے؟ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کی قیادت میں انتہائی ٹھوس طریقے سے, منظم طریقے سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ڈویژن مظفر آباد میں بلکہ ڈویژن
पुंछ में भी हमने स्वीप किया है और इंशाल्लाह ताला ये डिवीजन मीरपुर में भी कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की हदायत के मुताबिक उनकी रहनुमाई और उनकी क़यादत में हम इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा, नहीं एक चीज़ मुझे बताएं, अभी शाह गुलाम कादर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर नोटों की बोरियां तकसीम की हैं आप लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने। इसी तरीके से अभी फैसल मुमताज़ राठौर साहब भी बता रहे हैं कि पुंछ डिवीजन में भी नोटों की बोरियां और पाइप वाइप पता नहीं क्या तकसीम करते हैं। ये इतने पाइप और इतने नोट आप लाते कहाँ से हैं? देखिए जुनैद अंसारी साहब, फैसल राठौर साहब मेरे दोस्त हैं, उनको भी मेरा सलाम कहना, लेकिन हारने वाली पार्टी हमेशा जब इलेक्शन में हार जाती है तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाती रहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में भी ये जो हालिया ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो मैं समझता हूँ आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, इमरान खान ने तमाम ज़िमनी इलेक्शन में स्वीप किया है और तमाम इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीते हैं, इसलिए कि वो मासेस के अंदर पॉपुलर है। इसी वजह से तो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुक्मरान तबका है वो इलेक्शन नहीं करवा रहा। उसको पता है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अक्सरियत से पाकिस्तान के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। और चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी कश्मीर के अंदर बसने वाले कश्मीरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ही अपना नजात दहिंदा तस्वर करते हैं और पाकिस्तान के अंदर वाहिद इमरान खान वजीर आजम थे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी फोरम पे इंतहाई अहम और आसान तरीके से उजागर किया। पाकिस्तान के अंदर वाहिद सियासी रहनुमा इमरान खान है जो पाकिस्तान के अवाम को आगे लेकर जाएगा और इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की क़यादत में ही मसला कश्मीर भी हल होगा। हालिया जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं वो इमरान खान के वीएन की बदौलत लोग तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट कर रहे हैं। चूँकि अब आज़ाद कश्मीर के अवाम बाशोर हैं और बड़ा सियासी ज़हन रखने वाले लोग हैं और वो जानते हैं कि मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के अंदर वाहिद सियासी रहनुमा इमरान खान है जो मसला कश्मीर को इंटरनेशनल सतह पे बैनुल अक़वामी फोरम पे बेहतर अंदाज में उजागर कर सकता है। और फिर एक ज़माना में कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की क़यादत की और आज़ाद कश्मीर के अंदर वाहिद सियासी लीडर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है जो अपोजिशन में भी रह के तारीख आज़ादी कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल सतह पे आए रोज़ दौरे करता रहता है। और अब जबकि वो सदर रियासत हैं तो इस हवाले से भी वो बैनुल अक़वामी फोरम पे जाके मसला कश्मीर को उजागर करने में अहम और आसान किरदार अदा करते हैं। इसी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले जो मासेस हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इस हालिया बल्दियाती इलेक्शन में डिवीजन मुजफ्फराबाद में और डिवीजन पुंछ में तहरीक इंसाफ ने भरपूर कामयाबी हासिल की है, यहाँ डिवीजन मीरपुर में भी ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। और ना सिर्फ मीरपुर सिटी के अंदर कोटली में भिम्बर में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो आप अपना मेयर मुंतखब करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अब चलते हैं जी अपने आखिरी मेहमान की तरफ और उनसे बात करते हैं। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब सरदार हसन खालिद इब्राहिम खान साहब ने। जनाब हसन खालिद इब्राहिम खान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पुंछ डिवीजन के अंदर, क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी। बस ये सरदार इब्राहिम साहब और सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब के चाहने वाले लोग हैं, मेहनत भी उनकी और उनके नजरियात पे चलने वाले लोग हैं जिन्होंने आज ये झूठे ऐलानात को मुस्तरद करते हुए जो है वो उनके नजरियात को जो है उन्होंने कायम रखा जी। हम और मैं खास तौर पे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के कारकुनान और वोटर्सों को दिल के गहराइयों से उनका शुक्रगुजार भी हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ जी। ये बताएंगे जनाब हसन इब्राहिम खान साहब, ये बंगोई के अंदर जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अपना आबाई हल्का है, वहाँ क्या किया आपने, क्या जादू चलाया? मैंने
نے آپ سے عرض کیا نا جی کہ یہ جو بالخصوص یہ جو حلقے ہیں 3, 4 اور 5 وہاں پہ سردار خالد بن خان صاحب نے بڑی محنت کی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں ان کے نظریات کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ چلتے بھی ہیں. انہوں نے بالخصوص جو پچھلے جنرل الیکشنز تھے اس میں جس طرح جو لوگ بتاتے ہیں کہ جس طرح سرمایہ کا انہوں نے تجوریاں کھولی ہیں اور اس سے انہوں نے جو ہے وہ ووٹ جو ایک عام آدمی کا حق ہے اس کو کاسٹ کرنا اور اس پہ رائے کا اظہار کرنا, اس کو بھی انہوں نے جو ہے سرمایہ کے ذریعے جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے جو پچھلے 16 کا بھی جو یہ اپنا 2021 کے بھی رزلٹ تھے وہ سارے یہ مینج ہوئے تھے جی. آج جب یہ انہوں نے اور پھر لوگوں کو بتایا کہ جی پتہ نہیں ہم کیا ترقی کرنے لگے ہیں, یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے. جو تنویر صاحب کا اپنا 7-8 مہینے کا جو بالخصوص اوور آل پی ٹی آئی کا بھی مگر جو 7-8 مہینے میں جو تنویر الیاس صاحب کی پرفارمنس ہے جس میں انہوں نے علاقائزم اور برادریزم کو جو ہے فروغ دینے کی کوشش کی, اس کا منہ توڑ جواب جو ہے لوگوں نے ان کے اپنے وارڈ میں سے جو ہے لوگوں نے دیا جی. تو میں ان لوگوں کو داد دیتا ہوں کہ جہاں پہ یہ سٹنگ گورنمنٹ بھی ہے اور انتظامیہ بھی ان کی ہے اور بالخصوص ان کے گھر کی یہ وارڈ ہے, وہاں سے انہوں نے جو ہے اپنے رائے کا بھرپور اظہار کیا جی. جتنا ان کی ایک ہوا بنائی گئی تھی الیکشن سے پہلے وہ اس سے اوور ایکسپوز ہو چکے ہیں اور بالخصوص جو یہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک یہ متنازع علاقہ ہے, بجائے اس کے کہ یہ تحریک پہ کام کریں اور جو معاملات اصلی ہیں ان پہ توجہ دیں, یہ لوگوں کو ایک ایسی راہ پہ انہوں نے چڑھائے ہوئے اور جھوٹے بیانات اور ہوائی اعلانات اور ہوائی یہ عہدے دے کے لوگوں کو اور پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں کیا لالی پاپ دیا ہوا لوگوں کو ان کو ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے لوگ بڑے سیاسی طور پہ جو ہیں انہوں نے یہ 70-75 سال جو ہے انہوں نے جدوجہد کی ہوئی ہے اور سیاسی شعور ہے لوگوں میں. یہ ایک دفعہ یہ معاملہ چلتا ہے, یہ بار بار نہیں چلتا, تو آگے بھی آپ دیکھیے گا ان کو ہر جگہ عبرتناک شکست ہوگی. جناب حسن خالد ابراہیم خان صاحب, قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, میں چاہوں گا کہ پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں. جی انصار صاحب, آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک تھا بلدیاتی انتخابات کا, آخری مرحلہ اور پاکستان آرمی چیف کا بھارتی دھمکیوں کا کرارا جواب. تو آج کے اس پروگرام میں انتہائی ایکسکلوسیو پروگرام تھا جس میں دفاعی تجزیہ کار جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی, سیکرٹری الیکشن کمیشن سردار غضنفر خان صاحب, فیصل ممتاز راٹھور ممبر اسمبلی جنرل سیکرٹری PPP, شیخ ارشد برکی صاحب رہنما PTI اور سابق پولیٹیکل ایڈوائزر محترمہ بینظیر بھٹو شہید, اور JKPP کے سربراہ بھی سردار حسن خالد ابراہیم ہم سے بات کر رہے تھے. آج سر صاحب بڑی ایکسکلوسیو پروگرام تھا اور بڑی کھل کے بات ہوئی. الیکشن بھی شروع ہونے جا رہا ہے اور جس طرح سے ہمارے مسلح افواج پاکستان کے جو سربراہ ہیں جنرل سید عاصم منیر نے جس طرح دندان شکن جواب دیا ہے بھارت کو, اس سے پوری قوم خوش ہے. تو باقی ہمارے جو سننے والے ہیں وہ ان کا افسر صدوزئی صاحب علی سوجل سے کوئی سوال بھیجا تھا انہوں نے, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جی افسر صدوزئی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو راولہ کوٹ ہے, جو پونچھ ڈویژن ہے, یہ شہداء اور غازیوں کی سرزمین ہے. اگر بھارت نے جو ہے وہ حماقت کی جارحیت کی تو اسے جو ہے ہم بھرپور جو ہے وہ انشاءاللہ جواب دیں گے. جی منا بھائی, غلام مصطفیٰ صاحب اور ان کے ساتھی کاشف صاحب, دیگر لوگ, راجہ وقار صاحب, ان کے ساتھی, تمام لوگ جو ہیں پروگرام میں شامل ہوئے, بہت مہربانی. انشاءاللہ ہمارا وطن ریاست جموں کشمیر آزاد ہوگا اور ہندوستان کو دانت توڑ قسم کا, دندان شکن قسم کا جواب دینے کے لیے پاک فوج اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے عوام تیار بیٹھے ہیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.